ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی. کیا لوگ تھے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. تم دھوپ میں چلتے تھے تو ہم بادل تمہارے اوپر سایہ کرتے رہتے تھے. کیا لوگ تھے کہ جن کے لیے ہم نے من و سلوہ اتارا, جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی ایسی نشانیاں دیں, ایسی ایسی نشانیاں دیں کہ آج کے دور میں اگر وہ نشانیاں میرے اور آپ کے سامنے آ جائے تو ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہتی کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں. سیدنا موسیٰ ہاتھ بغل میں دیتے تھے, باہر نکالتے تھے, اور کیا ہوتا تھا کہ ید بیضا, روشن چاند کی طرح وہ ہاتھ نظر آ جاتا تھا. عصا پھینکتے تھے اور اس کے بعد اژدہا بن جاتا تھا. فرعون کے دربار میں سارے کے سارے جتنے بھی جو جادو کرتے وہ سجدے میں پڑ گئے کہ یہ تو واقعی یہ کرامت جو ہے یہ ہماری والی نہیں ہے, یہ جادو نہیں ہے, یہ کوئی اور چیز. اس کے بعد فرعون پیچھے دوڑا, وہ کہا ہم تو مر گئے, موسیٰ ہمیں مار دیا گیا. کہا یہ دیکھو تم نے, ہم تمہیں سمندر تمہارے لیے پھاڑ دے, اغرقنا علیہ. اب فرعون کی آل کو غرق کر دیتے, یہاں پانی نہیں ہے, چشمے نکال دیے, اور پھر 12 قبیلوں کے علیحدہ علیحدہ چشمے لگائے لے, کہیں لڑو نہیں. اس کے بعد ان کے اندر ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا کہ جس طبقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس نے کمال یہ کیا کہ اس نے جو عام خلقت تھی وہ ان پڑھ تھی. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ, جن کو کتاب کا کوئی علم نہیں تھا. عام آدمی جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں, بیل لے کے صبح نکلے ہیں, کسان ہیں, اس کو بالکل نہیں پتا کہ کتاب ہے کیا چیز, قرآن کیا ہے, باقی چیزیں کیا ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, دنیاوی علم حاصل کیا ہوا ہے, بالکل اندازہ نہیں ہے کہ قرآن کیا چیز ہے, احادیث کیا چیز ہے. ان کو اوپر جو کتاب نازل کی گئی تھی اس کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں تھا ان کے بارے. اس کے بعد ان لوگوں کے درمیان چند لوگ تھے, الا امانیہ, کہ جو صرف ظاہری لفظ کو جانتے تھے. جیسے ہم پڑھتے ہیں, صبح اٹھے, آپ نے ایک آیت پڑھی, کہا 10 نیکیاں, ایک لفظ کی 10 نیکیاں, 30 نیکیاں مل گئی, کمال ہو گیا. وَإِنَّهُمْ لَا يَظُنُّونَ, اور اٹکل پچو سے باتیں کیا کرتے تھے, ان کو کچھ علم نہیں تھا. تو ان کے اندر 2 طبقے پیدا ہوئے, اخیار اور رہبان. مولوی علم رکھنے والے اور پیر. پیر کیا کیا بات ہے, پیر صاحب جناب کتنے سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں ایک غار کے اندر, گناہ نہیں کیا کبھی, آرام سے ادھر زندگی گزار رہے ہیں. مولوی صاحب ہیں جو خطبے پہ خطبے دیے جا رہے ہیں, لوگوں کو گفتگو کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے انہوں نے ایک ظلم کیا, بہت کمال ظلم کیا. اللہ نے ان پر لعنت بھیجی. فویل للذین یکتبون الکتاب, کہ انہوں نے کتاب کو تو چھوڑ دیا, اپنے ہاتھ سے کچھ کتابیں لکھی. بِأَيْدِيهِمْ, اپنے ہاتھوں سے کچھ کتابیں تحریر کی. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور ان کو کہا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اور کس لیے کیا؟ اس لیے نہیں کہ وہ عالم کہلانا چاہتے تھے, اس لیے نہیں کہ وہ بہت زبردست قسم کے مفسر کہلانا چاہتے تھے, اس لیے نہیں کہ وہ بڑے کمال قسم کی زندگی کے اندر چاہتے تھے کہ انہوں نے کیا شاندار قسم کی تخلیق کی ہے. نا لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, انہوں نے اللہ کی آیات کو چھوٹے چھوٹے دام پر بیچ دیا. لِيَشْتَرُوا آیات ہی ثَمَنًا, ایک جگہ اور آیا اللہ کی نشان, اللہ کی آیات کو بیچ دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ ان کے بعد آگے گفتگو کرتا ہے. اس چیز کو غور میں ذہن میں رکھیے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, اور اس حدیث کے بعد اب دیکھیے کہ ہماری حالت کیسی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری کی حدیث ہے, اور 3 جگہ پہ 3 طرق اس کے آئے ہیں, مختلف جگہ پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ احمد بن یونس اور خاص طور پہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, پہلی روایت جو ہے, اور دوسری جو ہے وہ ابن سعید کی روایت ہے, اور تیسری روایت, تاکہ میں تفصیل سے وہ روایت ہے وہ سعید خضری کی روایت. تینوں جید صحابہ. یہ
حدیث کہتی ہے کہ دیکھو لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کیا ہوگا، میری امت اسی طرح پچھلی امتوں کے مطابق نہیں ہو جائے گی جیسے بالشت بالشت کے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہو جائے. یعنی اگر وہ ایسے نظر آتے تھے بنی اسرائیل تو آپ بھی ایسے ہی نظر آؤ گے. اگر ان کا بازو ایسے نظر آتا تو آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کرتے تھے ویسے ہی تم کرو گے. لوگوں نے پوچھا، صحابہ فرمائے یا رسول اللہ اگلی امتوں سے کون مراد ہے، پارسی اور نصرانی؟ آپ سے نے فرمایا تو اور کون میں؟ پھر دوسری روایت کے اندر الفاظ ذرا سے بدلے گئے کہ تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی ساحنہ کہتے گو کہ سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ گے. اور ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کی مراد پہلی امتوں سے یہود و نصارہ؟ آپ سے فرمایا بالکل کون، بالکل اور کون ہے. اسی طرح اگلی تیسری جو حدیث ہے کہ ایک ایک گز میں اتباع کرو گے یہاں تک اگر کسی گو کے سراغ. اس میں بلکہ ایک اور حدیث ہے میرے خیال میں مسند احمد حنبل کی ہے کہ آپ بالکل ایسے لگو گے جیسے جوتے کے دو تلے ہوتے ہیں. آپ سامنے سے جوتا نظر آتا ہے نا سیدھا، لیکن الٹا رکھ دیا جائے تو بالکل ایسے لگتا ہے. اس طرح اب اس آیت کو لے کے ایک کیفیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا ظلم ہوا. آج ہم جو شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، وہابی اس میں جھگڑے ہوئے ہیں، اللہ کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کی مضبوطی سے ولا تفرقوا، اور فرقہ بازی مت کرو، پارٹی بازی مت کرو. یہ پارٹی بازی کیسے پیدا ہوئی؟ اللہ اس کی وجہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا جو ان پہ نازل کی گئی تھی اور اپنے ہاتھ سے کچھ کتابیں لکھی، اور ان کتابوں کے اندر وہ کچھ لکھ دیا کہ جن کے بارے میں کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے. آپ اندازہ کریں میرے بزرگ، ان کے بزرگ اور صحابہ تک ایک طویل امت کا ایک کام ہے کہ جنہوں نے فرق واضح کیا کہ دیکھو جھوٹ کون سا ہے اور سچ کون سا ہے. ہماری احادیث کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، سب لوگ ان کو معلوم ہے احادیث کے بغیر اس قرآن کی شرح ممکن نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ الا یعلم من خلق، اللہ دعویٰ کرتا ہے او میں نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا، میں نہیں جانتا. ٹویوٹا کمپنی سے گاڑی خریدتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ مینول اسی سے پڑھتے ہو نا، اس کا مینول لیتے ہو، کہتے ہو یار ٹویوٹا کو ٹھیک کرنا دے. یہ گھڑی لیتے ہو، یہ کمپیوٹر لیتے ہو، جس نے بنایا ہوتا ہے اللہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. ہم نے کیا کیا کہ اس نے جو مینول ہمیں دیا تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے لیے اس کے. امت میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ غیبت، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی عیب جوئی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. جب ان لوگوں کو پتہ چلا، ہماری امت کے بزرگوں کو جن میں تابعین بھی شامل تھے، تبع تابعین بھی شامل تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ گھڑا جا رہا ہے، تو انہوں نے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا علم دریافت کیا. جو تاریخ کے طالب علم ہیں، تاریخ میں کوئی کسوٹی نہیں ہے. میرے دادا نے مجھے بتایا تھا، دادا کو گلی میں چلتے ہوئے کسی نے بتایا تھا، اس نے اس سے بتایا تھا، اور یہ روایت ہے کہ جناب فلاں آدمی چور ہے یا فلاں آدمی اچھا ہے. ٹائن بی کی تاریخ اٹھا لے، بہت بڑی تاریخ ہے. ول ڈورینٹ کی تاریخ اٹھا لے، بہت بڑی 12 والیوم کی تاریخ اس نے لکھی. جو اس کو مل گیا اس نے اکٹھا کیا، رتب و یابس، نے کہا یہ لو. ہم نے کہا نہیں، پاک کرو اس کو. 25 تہذیب و تہذیب اٹھائیں، 25 جلدوں کی کتابیں لکھی، راویوں کی پرکھ کی، راویوں کی غیبت کی، راویوں کی چگلی کھائی. یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بازار میں کھاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، اس کی بات نہ مانو. معاملہ کہاں آ گیا تھا؟ اللہ اس کے رسول کی بات کا. اور دفتر کے دفتر جو کالے کیے ہوئے تھے ان کو خاص چھوڑ کے آج ہم جو حدیث کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ حدیث کی کتاب میں یہ چیز جو ہے حسن ہے، یہ ضعیف ہے، اور یہ بالکل جھوٹی ہے.
ہمارے دور تک علامہ ناصر البانی اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھرے، انہوں نے تفصیل سے وہ کتابیں جمع کی کہ جن کو ہم وہ کہتے ہیں جھوٹی حدیثیں، موضوع احادیث موضوع انہوں نے اکٹھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے پہلے ملا علی قاری تھے، انہوں نے کیا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان ساری کی ساری دفاتر کو اکٹھا کیا اور ہم نے اس پہ، ہمارے مولوی نے بیٹھ کے اس نے کہا میں نے کتاب میں پڑھا وہ جناب علی نے اپنے حق کے اوپر آواز بلند کی، اس کو گریبان میں سے گھسیٹا گیا اور سیدہ فاطمہ باہر آ گئیں، اور پھر ہم نے ادھر سے دوسری طرف کی روایتیں نازل کی۔ میں داد دیتا ہوں شیعوں میں آیت اللہ خوئی کی، ہم لوگ چونکہ صرف اپنی پڑھتے ہیں دوسروں کی نہیں پڑھتے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک ہمارے ہاں کتاب ہے، جیسے ہمارا بخاری ہے، انہوں نے ایک کتاب کافی لکھی ہے، اصول کافی، یہ کوئی 6 والیوم کی کتاب ہے۔ اس اصول کافی کے بارے میں یہ تھا کہ ایک شخص کلینی تھے، ان کے پاس 2 موکل تھے، اور وہ موکل جاتے تھے اور وہ جا کے ان کو امام غائب جو ہے، ان کے تصور ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں، غیبت کبریٰ میں چلے گئے ہیں اور وہ آخر میں زمان میں باہر آئیں گے، تو ان سے جا کے اتھینٹیکیٹ سرٹیفائی کرواتے تھے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، وہ جو حدیث کہتے تھے وہ اس کو لکھ دیتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا ھذا کافی للشیعتنا، یہ ہماری شیعوں کے لیے کافی ہو گئی، تو اس کا نام اصول کافی پڑ گیا۔ انہوں نے باقاعدہ 23 والیوم لکھے کہ کون کون سا جھوٹ ہمارے تہاں گھڑا گیا ہے، ہمت کی بات کی، ہمارے ذاکر جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے جو مولوی ہیں کیا ہے لتشتروا بآیاتہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ چھوٹے چھوٹے قیمتوں پہ بیچ دیتے ہیں۔ ہم نے بھی اس طرح کی گھڑی ہوئی ہیں، بے شمار گھڑی ہوئی ہیں، بے شمار گھڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کو پاک کیا۔ لیکن آج بھی کوئی نہیں بیٹھتا ہمارے ہاں معاملہ یہ، وجہ صرف ایک، ہم نے اس کی اہمیت ختم کر دی۔ اقبال کہتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور قرآن کو کس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے؟ کوئی ایک چھوٹی سی، آپ آج کل ذرا سا پڑھ لکھ جائیں نا بندے، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے نا، دوائی خرید کے لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ فوراً گوگل کرتے ہو، پھر ڈاکٹر کے جا کے لڑتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب کمال کرتے ہیں، اس کے اتنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، آپ نے مجھے دوائی دے دی، کرتے ہیں نا۔ کبھی قرآن کی آیت کے بارے میں گوگل کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ جو ہے کیا پردے کے لیے منع کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے ذاتی زندگی گزارنے کے لیے کیسی کہتا ہے؟ کبھی کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو ترک کر دیا، اور اس کے بعد حدیث کے بعد ایک اور دفتر ہمارے یہاں شروع ہوا جس میں ہم پھنس گئے، فقہ کا دفتر۔ اس میں ہر بندے نے اپنی طرح کی ایک فقہ ایجاد کی، ہم نے اس کو آخر سمجھ لیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمارے علماء کا، فقہا کا، پیروں کا، ان کے دروس کا، پیر صاحب نے کہہ دیا بختم آخری، مولوی صاحب نے کہہ دیا بس آخری، مولوی جو مرضی کہتا پھرے۔ 10,000 جگہ جا کے کہتے ہو کہ ٹیسٹ کرو بندہ کون سا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے، دعویٰ کیا ہے؟ میں نے اس قرآن کو آسان بنایا، وَيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، آسان بنایا سمجھنے کے لیے، دعویٰ اس کا ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کو تو بس ہاتھ نہ لگاؤ، مشکل۔ تو تارک دنیا میں، تارک دنیا نہیں، تارک قرآن ہم جو ہوئے ہیں اس کے بارے میں تو اہم ترین بات، اور اس آیت کو کبھی غور سے ذہن میں رکھیں، پھر بتائیں ہم تارک کیسے ہوئے۔ سورہ فرقان کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچتے ہیں، قیامت کا نقشہ کھینچتے ہیں، اور حیران کن نقشہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ فرقان کی آیت ہے 25 26 27، پورا نقشہ کھینچا ہوا ہے، میں اس لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ اس دن ہاتھ چبا رہے ہوں گے لوگ جو منکرین ہوں گے، اور کہیں گے کاش ہم کبھی بھی فلاں فلاں بندے کو دوست اور رہنما نہ بناتے اور ہم رسول اللہ کی اتباع کرتے۔ ہم، آپ دیکھیں کس خوبصورتی سے اللہ اس کی تفصیل بتاتے ہیں کہ ہم ان کی کسی کی اتباع نہ کرتے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ میں رسول کی راہ اختیار کرتا، اور پھر یا ویلتنی، میرے پر خرابی، میرے پر تباہی، میرے پر بربادی. اب وہاں قیامت کے دن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم، شافع روز جزا، جن کے ساتھ ہماری ساری امیدیں وابستہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہم ان کو مقام محمود پہ سرفراز کریں گے. نقشہ ہوگا قیامت کا کہ تمام دنیا حشر کے میدان میں جمع ہوگی اور قیامت کا میدان ہوگا، اور اللہ سوال و جواب کی نشست شروع نہیں ہوگا، لوگ گھبرا جائیں گے. تمام انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے اور آپ سے درخواست کریں گے کہ اب بہت ہو گئی. اللہ سے کہیں کہیں سوال و جواب شروع ہی کر دیں، تھک گئے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ اللہ پکاریں گے کہ بتاؤ کیا ہے. وہ رسول جس کہتا ہے کہ میرے پاس لواء الحمد ہوگا، اللہ کا جھنڈا لے کے داخل ہوں گا میں قیامت کے دن، وہ رسول اللہ سے درخواست کریں گے. وہ رسول آپ کے سامنے کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا رب انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ، یہ میری وہ قوم ہے جس سے قرآن کو ترک کر دیا تھا، میرے اوپر مقدمہ لگ رہا ہے قیامت کے دن، کوئی اور مقدمہ نہیں ہے. قرآن کو ترک کر دیا تھا اس قوم نے، میری قوم نے، میری امت نے. کیوں؟ کوئی جواب ہے؟ بیٹے کو کیمسٹری میں داخل کرنا ہو، انگریزی کی ٹیوشن پڑھاتے ہو، کہا میڈیکل کالج میں جائے گا. قرآن پڑھانے کے لیے کسی نے عربی کے لیے کہا جا یار قیامت دن ایک مقدمہ پیش ہو رہا ہے. مہجور کہتے ہجر سے نکلا ہے، اس سے مشتق ہے. دو چیزیں اس میں نکلتی، ایک تو یہ کہ چھوڑ دیا، ایک تو یہ کہ دوسرا یہ ہے کہ تضحیق کی اس کی. اور ہمیں 1400 سال پرانی گلاں کرنا یار. آج کے دن میں کیا ہم لوگوں سے تو قائد اعظم محمد علی جناح ہزاروں دعائیں اس کے لیے کہ جب 11 ستمبر کی تقریر آئی ہے جس کو بڑے لوگ یہاں کوٹ کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ نہیں ہم سیکولر ہیں، تو قائد اعظم کو پتہ چلا تو وہ بار میں گئے، کراچی بار، اور تقریر کرتے ہوئے کہا دیکھو there are people who are creating some mischief. یہاں کچھ شرارتی لوگ جمع ہوئے ہیں کہ جو بہت شرارت کرنا چاہتے ہیں، جو مسچیف کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ we will abandon the Sharia law، کہ ہم شریعت لا کو چھوڑ دیں گے. شریعت کا لفظ استعمال کیا ہے، چھوڑ دیں گے. دیکھو Sharia law is as applicable today as it was 1300 years ago. یہ اللہ کی شریعت آج بھی اسی طرح قابل عمل ہے جیسی 1300 سال پہلے تھی. میرے ملک میں روز گفتگو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اب آتے ہیں کہ ہم نے کیسے چھوڑا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے جس اقبال کی ہم باتیں کرتے ہیں، وہ اقبال ایک دعویٰ کرتا ہے، وہ کر لوں پھر بتاتا ہوں کہ قرآن کو ہم نے چھوڑا 3 جگہوں پہ، 3 سطحوں پہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. اقبال ایک دعویٰ کرتے ہیں، اقبال کہتے ہیں گر دلم آئینہ بے جوہرست. اے اللہ، اگر میرے دل کا آئینہ جو ہے اس میں کوئی خوبی نہیں ہے. اگلا مصرع بہت بڑے دعوے کا مصرع ہے، گر بحرفم غیر قرآن مرست. اگر اس دل کے اندر قرآن کے علاوہ ایک لفظ بھی موجود ہے، اللہ اکبر، ایک لفظ بھی موجود ہے، پردہ ناموس فکرم چاکل. اللہ اگر اس دل کے اندر ایک لفظ بھی موجود ہے، میری ناموس کا جو عزت کا تکریم کا پردہ اس کو پھاڑ کے رکھتے. ای خیابہ راز خارم پاکن، یہ پھولوں کا جو گلستان ہے میرے جیسے کانٹے کو لا کے باہر پھینک. خشک گردہ بادہ در انگور من، میری فصل جو ہے، میری جو فصل ہے، جو انگور کی فصل ہے، جو زندگی کی فصل ہے، اس کو خشک کر دے. زہر ریز اندر میں کافور من، اور میرے کافور کی جو میں ہے اس کے اندر اس کو زہر آلود کر دے. اور یہ دعا کون مانگ سکتا ہے روز حشر میں کہ روز محشر خار و رسوا کن مرا.
اے اللہ اگر قیام میرے دل کے اندر قرآن کے علاوہ ایک اور لفظ بھی موجود ہے، مجھے قیامت کے دن خوار اور رسوا کر دینا، بے نصیب از بوسہ پاک المرا، مجھے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے بوسے سے محروم کر دینا۔ یہ سطح ہے قرآن کو کہ کوئی کہاں کا پڑھا ہوا تھا؟ جامعہ العلوم کا، قاسم العلوم کا، جامعہ حنفیہ کا، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا تھا، کیمبرج کا پڑھا ہوا تھا، ہائیڈلبرگ سے پی تھی، اسی لیے اس نے کہا خیرہ نہ کر سکی مجھے دولت دعوت فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ وہاں کا پڑھا ہوا شخص تھا، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سارے کے سارے دفاتر جو میں نے پڑھے ہیں، وہ جو ساری کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، وہ جو میں کانٹ کا، ہیگل کا، ان کا فلسفہ پڑھا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اس کو اپنے دل کے خانے میں جگہ ہی نہیں دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ نزل علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے اس کتاب کے جو تم پہ نازل کیا ہر چیز کو بیان کر کے رکھ دیا۔ اینی میری شمل کہتی ہیں کہ اقبال آخری دنوں میں ساری کتابیں بانٹ دی تھی دوستوں کو، اور آخر میں قرآن پاک رکھا ہوتا تھا، اور جب کوئی آتا تھا اقبال یوں کتاب اٹھاتے تھے اور اس میں سے جواب دیتے، جواب فلسفے کا ہو، جواب علم الکلام کا ہو، جواب جدید دنیا کا ہو۔ اقبال نے 1905 میں ایک کتاب لکھی ہے علم الاقتصاد، معیشت کے اوپر۔ میرا یہ دعویٰ ہے اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج تک 2022 میں بھی اکانومی کے اوپر کوئی اگر سوال ہے تو اس کا جواب اقبال 1905 میں دے گئے۔ کیوں؟ آسمان سے اترا تھا، نبی تھا، وہی آتی تھی اس کو؟ نہیں، قرب حرفم غیر قرآن مدبرر، اس کے دل میں قرآن کے علاوہ کوئی لفظ موجود نہیں تھا۔ اس نے کتاب نہیں بنائی اپنی، ملفوفات نہیں لکھے اپنے، اس نے کہا اگر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، اگر تم چاہتے ہو کہ تم مسلمان بن جاؤ، غیر ممکن جز بقرآن نیستن، تو ناممکن ہے کہ قرآن کے بغیر تم مسلمان بن جاؤ، مسلمان کی زندگی گزار دو۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں۔ ہم روز کہتے ہیں اصلی مسلمان ہاں، ادھر کھڑے ہو کے آپ ٹی وی میں دیکھیں، ہمیں سکھاتے ہو پردہ کریں، ہمیں نہیں جاتا مسلمان، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں تو حج کیا ہوا ہے، ہم تو روز نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کہتے ہو کہ تم جا کے بیٹیوں کی شادیاں اس طرح کریں، ہمیں کہتے ہو ہم اپنے لوگوں کو دین پہ عمل کرائیں کس طرح؟ نہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دالم مشکلات لا الہ را، کہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ کی کیا مشکلات ہے۔ الا اللہ تو بڑی بات ہے، لا الہ اندر سے بت توڑنے۔ اب آتے ہیں 3 سطحوں پہ ہم اس قرآن کے تارک ہوئے ہیں۔ پہلی سطح ہے ہماری انفرادی سطح، ذاتی زندگی میں بھی ہم قرآن سے دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں بڑی عجیب و غریب بات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کسی ایسے شخص کے بارے میں جانتے ہو، بڑی کمال آیت ہے قرآن پاک کی، کہ جس نے اتخذ الہ ہوا، جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے۔ یار کوئی گل نہیں، صبح سویرے کیا اٹھنا ہے، رات کو 3 بجے سویا ہوں، فجر کی نماز آرام سے پڑھ لیں گے۔ تو آپ نے ایک اللہ کو چھوڑ کے کس کی پیروی کی؟ یہ ذاتی زندگی بتا رہا ہوں، آپ نے پیروی کس کی؟ نفس کی۔ تو معبود کون سا ہوا؟ سجدہ کس کو کیا؟ آپ نے نفس کو کیا۔ آپ نے زندگی میں سوچا یار رشوت لے لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ سے معافی مانگ لوں گا، یار بچوں کی ضرورت ہے اس کا داخلہ دینا، ہم نے رازق اللہ کو بیسیکلی بنایا ہوا ہے نا، اس کو تو نہیں بنایا ہوا، ہم نے تو اپنے آپ کو رازق بنایا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اولاد کے بارے میں فکر مت کرو، نحن نرزقکم وایاہم، ہم تم کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، زندگی کے اندر کچھ اور اصول ہے، کوئی اور معاملات ہیں، کچھ باقی چیزیں ہیں، ہم نے انفرادی سطح پر نفسانی خواہشات کی پیروی کر، ہم نے جو چاہا، جیسا چاہا، جس طرح کی زندگی چاہی ہم نے گزاری، اور اس زندگی گزارنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا خاندان بھی ویسے چلے گا،
اور خاندانی زندگی جو ہے وہ ہم نے کیسے گزاری؟ ہم نے اولاد کے لیے دنیا رکھی، ہم نے ان کے معیارات دنیا، اللہ کے نے اولاد کے بارے میں ایک ذمہ داری بتائی ہے، اولاد نہیں بلکہ اہل خانہ میں، ماں باپ کے لیے بھی، بہن بھائیوں کے لیے بھی، اور اولاد کے لیے، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ. آگ یہ نہیں، وہ آگ وقودها الناس والحجارۃ اعدت للکافرین، کہ جس کے پتھر انسان ہم ایندھن بنائیں گے، وہ اس آگ سے بچاؤ. ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے، ہماری حالت یہ ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم بتائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون چلا گیا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جس شخص کی ساری زندگی تگ و دو دنیا کے گرد گھومتی رہی. بچے کو ایم اے کرا لو، بچے کو بی اے کرا لو، بچے کو فیکٹری لگا دو، بچے کو اچھی گاڑی لے دو، اس کی اچھی جگہ شادی کر دو. میں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو گئی، کہتے ہو نا یار اب میں فارغ ہوں. اللہ کہتا تم نے تو ذمہ داری ادا ہی نہیں کی، جو میں نے لگائی تھی وہ تو تم نے ادا ہی نہیں کی. وہ رات کو 12 بجے پڑھ کے سویا، صبح سے امتحان دینا تھا، فجر میں تم نے اٹھانے کی کوشش نہیں کی. اس نے کہا کہ میں کیوں اٹھاؤں، اس کو رہنے دو، امتحان میں ہے. کیا وہ بچہ آپ کا گربان نہیں پکڑے گا قیامت کے دن؟ کہ تمہیں اللہ کے رسول نے کہا تھا 7 عمر کا ہو جائے 7 سال کا تو اس کو تعلیم دو، 12 سال کا اس پہ سختی کرو. ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اس باپ کا، اس ماں کا، کہ جس کا بچہ صبح سکول نہ جائے، جس کا بچہ سکول چھوڑ کے آئے تو بچہ سکول سے بھاگے. ٹروینسی از اے پرابلم دنیا پوری میں، کہ بچہ سکولوں سے بھاگتا ہے، نکلتا ہے. یہ ایک چیز کہ ہم نے اپنے دنیا کے اولاد کے لیے معیارات، جو ہم کیا چھوڑ کے جاتے ہیں اولاد کے لیے؟ ڈیفنس میں گھر، 3 گاڑیاں، جو میرے باپ نے میری چھوڑی تھی جائیداد وہ بھی بیچا تجھے دے دی، میں نے حفاظت کی. وہ 6 مربے چھوڑ کے گیا تھا، تمہیں بھی میں نے 6 مربے بلکہ 2 میں نے اضافہ کیا. یہ نہیں کہتے کہ میرا باپ نماز پڑھتا تھا، میں نے تہجد پڑھی اور تمہیں تہجد کا عادی بنایا. میرا باپ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتا تھا، نازلہ پڑھتا تھا، میں نے قرآن سیکھا اور تمہیں سکھایا. قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو بڑی حیرت میں ہوں گے کہ ہمارے تو اتنے اعمال نہیں تھے جی، ہم اتنی شاندار قسم کی نعمتیں کیسے مل گئی ہمیں اتنا مقام اور مرتبہ کیسے مل گیا؟ تو اللہ جواب دے گا تمہاری اولاد تھی جس کو تم چھوڑ کے گئے تھے اور وہ مستقل تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی تھی. اس کی نعمتوں کی وجہ سے، اس کے انعامات کی وجہ سے ہم تمہیں اس مقام پہ لے کے آ گئے مستقل. تو کون سی انویسٹمنٹ ہوئی جو ہم نے کی ہے اور کون سی انویسٹمنٹ ہوئی جو ہم نے نہیں کی؟ اس کے بعد آخری قبیلے کی سطح پہ، چوتھی جگہ پہ، میں چوتھی جگہ قبیلے کی سطح پہ، برادری کی سطح پہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں شعوبم و قبائل لتعارفوا، ہم نے شعوب اور قبائل بنائے تاکہ تعارف حاصل کرو. جٹا نے کہا ٹی وی آنی ہے، بے شک شرابی ہو جائے، بے شک زانی ہو جائے، بے شک چور ہے، جٹ ہے بھائی نسلن، کوئی معیار نہیں ہمارا. مائیں لڑتی ہیں، اپنا مولوی پن رکھو نا اپنے پاس. میرے بیٹے کی شادی مخلوط ہوگی، کیا تم نے پرانے کی سیگریگیشن، لڑکے علیحدہ لڑکیاں علیحدہ. میرے ملک کے اندر جس طرح کی شادیاں آج مہندیاں ہو رہی ہیں، کیا ہم کو اس شادی کو دیکھ کے کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہم اس قرآن پہ عمل کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کا رسول کہے گا انہوں نے تضحیک کا نشانہ بنایا اب اس قرآن کو. اور اللہ کا رسول جس امت پہ مقدمہ لے کے اس امت کی بخشش ہے کوئی اور نہیں ہے مدعی پھر جہاد کرا رہا ہوں، کوئی اور نہیں ہے پروسیکیوشن میں، کوئی اور نہیں ہے کہ جو کھڑا ہو کے کہے کہ یہ میرا دعویٰ ہے.
یہ میں قرآن لے کے آیا، میں نے 23 سال ان کو بتایا ایک ایک چیز، اور پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ، ایک ایک چیز کی تعلیم دی، حدیثوں کے دفتر دیے، ایک امت تیار کر کے دی، انہوں نے کمال کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا نہیں، مشکل کام ہے۔ جو آیت آپ پڑھتے ہیں نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یہ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت، کوشش کا انعام ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے رسمیں توڑی، انہوں نے بغاوت کی ان سارے سسٹم کے ساتھ۔ یہ ایک اور آخری ہے اجتماعی لیول پہ۔ یہ اجتماعی لیول وہ ہے کہ جو میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن کوشش میرے اور آپ کے بس کی ہے۔ اس میں سورہ مائدہ کی 3 آیات ہیں۔ 3 بنیادی طور پر اللہ نے ہمارے اوپر فتوے جاری کیے ہیں۔ اللہ مفتی بھی ہے، یفتی، اللہ کا مقام ہے۔ ہمارے یہاں مفتی کون ہے؟ مفتی نور محمد، مفتی خالق حسین۔ اللہ کہتا ہے میں مفتی، میں فتویٰ دیتا ہوں۔ فتویٰ کیا ہے؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ جو چیز ہم نے نازل کی ہے، جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ ہمارے فیصلے اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ اینگلو سیکسن لا نہ کرو، میں کب کہتا ہوں؟ کوشش تو کرو، ہمت تو کرو، نفرت تو کرو۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ جو لوگ اس قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ہم ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ تو ہم تو ظالم ہیں، تو ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ پھر تیسرا فتویٰ اللہ کا، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ جو لوگ اس قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، فسق کا شکار ہیں۔ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو نافذ کر لوں، لیکن عمران خان کے بس میں تھا، نواز شریف کے بس میں تھا، بے نظیر کے بس میں تھا، مشرف کے بس میں تھا۔ آرمی کی ٹینیور خراب ہو تو تختہ الٹ دو، اللہ کا دین برباد ہو تو کچھ نہ کرو۔ کیا سوال نہیں کرے گا میرا رسول ان سب لوگوں سے؟ میرے بس میں اتنا ہے۔ آخری حدیث سنا کے جا چاہوں گا کہ من راء منکم منکرا ویغیر بہ بیدہ، کہ جو کسی برائی کو دیکھے استطاعت رکھتا ہے تو ہاتھ سے روک لے، فإن لم یستطع، پھر استطاعت رکھتا ہے تو وبلسانہ، زبان سے کہ غلط کر رہے ہو، فیصلے غلط ہیں، چیزیں غلط ہیں، ہر چیز۔ وإن لم یستطع، اگر نہیں ہے استطاعت، فبقلبہ، نہیں ہے، کمزور ہے، میرے جیسا آدمی ہے، دل میں برا بلا کہے، فذلک اضعف الایمان، یہ ایمان کا نچلا ترین درجہ ہے۔ اگر آپ دل میں برا نہیں سمجھتے، اگر ارد گرد برائی کرنے والے کو، جس کو اللہ نے طاقت دی، اللہ کہتا ہے الذین مکناہم فی الارض، جو لوگ کو ہم نے مکننا، زمین پہ قوت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، بادشاہت دیتے ہیں، اقام الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، وہ نہی عن المنکر ونہی عن المنکر، تامرون بالمعروف ونہون عن المنکر، وہ معروف نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں، جو لوگ نہیں کرتے، آپ دل کے اندر ان کے بارے میں ذرا سا بھی برائی کا تصور نہیں، برا نہیں سمجھتے، تو اللہ کا رسول کہتا ہے پھر آپ میں ایمان نہیں ہے۔ محبت اللہ کے لیے، اشد حبا للہ، صرف اللہ کے لیے۔ گر دلم آئینہ بے جوہرست، گر بحرفم غیر قرآن مسمرست، اس دل میں قرآن کے علاوہ اگر کوئی اور لفظ موجود ہے تو ہماری ساری صحیح خام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔